بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارہ آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی تشریف لائیں گے میری قبر میں مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی پڑھیے صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمامی حضرات مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین گرامی منزلت احباب ذی وقار سامعین باتمکین آج کی یہ پرمسرت پاکیزہ بابرکت اور ایمان افروز محفل پاک برادر مکرم فاضل محترم حضرت مولانا حافظ وقاری نذیر احمد صاحب کے بیٹے کے قرآن مجید حفظ مکمل کرنے کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے۔ اس خوشی کے موقع پر انہوں نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج کے ہمارے مؤسس مہمان پیر طریقت رہبر شریعت مشفق و مہربان شفقت بے کرام شاگرد رشید شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے شاگرد اولین اور قابل فخر شاگرد جناب صاحبزادہ حافظ سید ہدایت رسول شاہ صاحب قادری آپ فیصل آباد تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان کا ایمان افروز بیان سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو ہم اب باقاعدہ اس بابرکت ایمان افروز محفل پاک آغاز
اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ میں دعویٰ دوں گا حافظ القاری جناب محمد ابراہیم صاحب وہ تشریف لائیں گے اور اس بابرکت محفل پاک آغاز کلام الہی سے فرمائیں گے۔ ان کی تلاوت سے قبل میں درخواست کروں گا ہمارے جتنے یہ معزز مہمان تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، آپ سے مدنی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں۔ جتنا قریب آئیں گے انشاءاللہ تعالی ثواب بھی زیادہ ملے گا اور محفل کے اندر ذوق بھی پیدا ہوگا۔ تو تمام دوست اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ماشاءاللہ جی۔ جناب قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے تو آپ نے خاموش بیٹھنے کی بجائے قاری صاحب کی تلاوت سن کر کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنا خلا ہے اس کے برابر نیکیاں بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی بابرکت محفل پاک ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا، حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ سرکار نے فرمایا تعلم القرآن وعلمہ الناس۔ اے علی میری وصیت یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے رہو اور قرآن مجید پڑھاتے رہو۔ یا رسول اللہ اس میں اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے؟ تو ذرا زبان مصطفیٰ سے قرآن مجید پڑھنے والے کی شان سنیے، کہو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ پیارے علی اگر تم قرآن پڑھتے رہے اور لوگوں کو پڑھاتے رہے، قرآن پڑھتے پڑھاتے تجھے موت آ گئی، وَإِن مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ زَارَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ كَمَا تَحُجَّ النَّاسَ إِلَىٰ بَيْتِ الْعَتِيقِ۔ کہو سبحان اللہ۔ اے علی اگر تم قرآن پڑھتے رہے اور لوگوں کو پڑھاتے رہے، اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو تیرے وصال کے بعد اللہ کے نوری فرشتے تیری قبر کا اس طرح طواف کریں گے جیسے حاجی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید یہ عظیم عبادت ہے۔ اور پھر میرے علی نے عمل کیا، صبح شام دن رات ہر آن قرآن پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ قرآن سے اتنی محبت ہو گئی کہ اللہ کا یہ شعر، یہ سنیوں کا پیر جب قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اگر سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو ایک رکاب سے لے کر دوسرے رکاب تک پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی، آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہنا ہے تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں اور محفل کے اندر ذوق بھی پیدا ہو۔ تو بلا تاخیر میں دعویٰ دیتا ہوں اس بابرکت محفل پاک کے آغاز کے لیے حافظ القاری جناب محمد ابراہیم صاحب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے محفل پاک کا آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا لطف ان کا نعرہ حیدری علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے حافظ القاری محمد ابراہیم صاحب حضرات گرامی عمل بے شک تھوڑا ہی ہو لیکن اس عمل پہ علم پہ عمل ہونا چاہیے علم بے شک کم ہو لیکن عمل جو ہے وہ ضروری ہے میں صرف ایک بات ایک حدیث مبارکہ عرض کرنے کے بعد اگلے شناخواں کو دعوت دوں گا یہ جناب دیوبندیوں کے جو بہت بڑے عالم دین ہیں تبلیغی جماعت کے بانی ہیں شیخ زکریا صاحب انہوں نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب جس کا موجودہ نام ہے فضائل اعمال اس میں لکھی ہے یہ آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہوگا اور آپ
آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اہل سنت و جماعت درود و سلام پر کیوں زور دیتے ہیں۔ شیخ زکریا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک جوان تھا، اس جوان میں دنیا کا ہر عیب پایا جاتا ہے، کوئی گناہ کوئی عیب ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کے عیبوں کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو گھر والے ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ جوان مر گیا، قبر میں چلا گیا، کسی نے دیکھا خواب کے اندر کہ اس نوجوان کے سر پہ نورانی تاج ہے، جسم پر جنتی لباس ہے اور وہ جنت کی کیاریوں میں سیر کر رہا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا، سوال کیا، تو بہت بڑا عیبی تھا، ہر عیب تیرے اندر موجود تھا، تیرے عیبوں کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، بتا کہ تیری بخشش کا ذریعہ کیا بنا، وسیلہ کیا بنا؟ تو جوان نے کیا جواب دیا؟ توجہ ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ جوان کہتا ہے کہ بھائی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی تھی، جیسے آپ سے جا کر بیٹھے ہیں، خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، آج جو اللہ کے پیارے نبی پہ درود و سلام پڑے گا وہ بخشا جائے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے جب خطیب کی زبان سے سنا، میں دل کے اندر میں نے ارادہ کیا کہ تو نے ساری زندگی گناہ کرتے ہوئے گزار دی، کتنا پیارا سنہری موقع ہے۔ خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں، جو درود پاک پڑے گا بخشا جائے گا۔ جوان کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی، منہ کو کیا سینے کی طرف اور سینے کو کیا مدینے کی طرف، اور میں نے اتنا بلند آواز سے درود و سلام پڑھا کہ میری آواز سارے لوگوں کی آواز سے بلند ہو گئی۔ بس اسی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت اور بخشش فرما دی۔ آگے شیخ زکریا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اس جوان نے کہا کہ جو میں نے بلند آواز سے درود و سلام پڑھا تھا، اللہ نے میری مغفرت بھی فرما دی، اور میرے درود و سلام کی وجہ سے اس محفل کے اندر جتنے لوگ موجود تھے اللہ نے سب کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کہتا ہے جو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تھا، میرے درود و سلام کی وجہ سے اللہ نے سب کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضور کے گناہگار امتیوں سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال حضور کے نیک امتیوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا کہ گناہگار درود و سلام پڑھے، اس کی بخشش ہو جائے، اس کی وجہ سے ساری محفل والوں کی بخشش ہو جائے۔ تو جب حضور کے گناہگاروں کا یہ مقام ہے کہ وہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو بخشے جاتے ہیں، جو حضور کے نیک صالح متقی پرہیزگار بندے ہیں ان کا کتنا مقام ہوگا۔ آئیے حصول برکت و ثواب کے لیے تمامی حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پہ اے صائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، کہو انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ، بلا باواز بلند کہو انشاءاللہ، میں وہ سنی
سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تشریف لیں گے ثنا خان مصطفیٰ جناب قاری محمد رمضان سیفی صاحب، جناب قاری محمد رمضان سیفی صاحب تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ ابھی اتنی کوئی سردی نہیں ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں، کم از کم آپ سر ہلانے کے بجائے تھوڑی سی زبان ہلائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سوہڑے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اج دی اے بابرکت محفل جناب حافظ محمد نذیر صاحب اور حافظ محمد بلال صاحب نے اپنے گھر دے اندر میلاد مصطفیٰ دا پروگرام کیتا۔ دعا کرو رب ذوالجلال اس محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ حضرات محترم، میری چند منٹ دی حاضری بس 5-10 منٹ درود پاک دا بلند آواز سے نذرانہ پیش کرو۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب کہ جد مرم میں حضور دھنا لے کے دفناڑ والے آؤ دفنا چھڑے آؤ جد ہوئے مدینے نو راجڑا اس راہ دے وچ دفنا چھڑے آؤ جد ہوئے مدینے نو راجڑا اس راہ دے وچ دفنا چھڑیو لے کے کفان سونے سرکار والا لے کے کفان سونے لٹکا چھڑیو بند قبر سردار دے کرن لگیاں مٹی شہر مدین دی پا چھڑیو مٹی شہر مدین دی پا چھڑیو۔ درود پاک بابا دی بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی دے کلام بہت ہی پیارا انداز ہے اندر احمد حق کہ اللہ پیا کہے سجد
کہ منانا میں تیرا واسطہ جے منانا میں تیرا واسطہ لوگ کہن گے اے یار تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں سر چک لے چاہ بخشی امت سارے تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں سر چک لے بہت ہی قابل غور سے کہ اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا چاہے بھالا کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ کہ تم مرضیاں کر سونیاں تم مرضیاں کر سونیاں پلہ ہولا رکھیا بھارے تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں سر چک لے چاہ بخشی امت سارے تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں سر چک لے آخری شعر بہت ہی قابل غور کہ کل بھی حاکم تو سے سوڑا آج بھی حاکم تو کل بھی ہر شے تو منڈی سی آج بھی قاسم تو آج بھی قاسم تو کہ نوری نوری چہرے والیا کہ نوری نوری چہرے والیا بس دید کرا ہے کبارے تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں سر چک لے چاہ بخشی امت سارے تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں سر چک لے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب قاری محمد رمضان سیفی صاحب تیرے بغیر نہ ہو سکی رونق چمن تیرے بغیر نہ ہو سکی رونق چمن پھولوں کو لاکھ بار سجایا بہار نے حضرات گرامی حضور کے غلام ہیں محمد زبیر عمر ہے 12 سال کسی بدبخت نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا گیا اللہ کے نبی کو شہید کر دیا محمد زبیر گھر گئے گرمی کا موسم تلوار کو نیام سے نکالا اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں نہ سر پہ کپڑا نہ پاؤں میں جوتا آنکھوں میں آنسو ہیں ہاتھ میں تلوار ہے
دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ سامنے اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا بیٹا محمد زبیر، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ نہ سر پہ کپڑا، نہ پاؤں میں جوتا، اور تلوار کو نیام سے نکالا ہے۔ کسی سے جنگ کرنے جا رہے ہو، لڑائی کرنے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، کسی بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا تم نے کیا کرنا تھا، کس لیے جا رہے تھے؟ یا رسول اللہ، میں نے ارادہ کیا تھا کہ جنہوں نے میرے نبی کو شہید کیا ہے میں ان کے ساتھ جا کر جنگ کروں گا، ان کو قتل کروں گا، شہادت کا رتبہ حاصل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے غلام کو سینے سے لگایا، مسجد میں آئے، ابھی حضور بیٹھے تھے کہ نوریوں کا سردار آ گیا، بیت المعمور کا خطیب آ گیا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا سلام دیا اور اللہ کا پیغام دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ پیغام کیا ہے؟ آج جو لبیک والے قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور دار میں، جیلوں میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ سرکار کی محبت کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور کی ناموس کے لیے مر مٹنا، دھرنے دینا، جیلوں میں جانا، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ جبریل آئے، اللہ کا سلام دیا اور پیغام دیا۔ پیغام یاد رکھنا، پیغام یہ دیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اسی طرح اللہ کریم نے محمد زبیر کو سلام بھیجا ہے۔ اس لیے ہم صبح و شام دن رات میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہم دن رات صبح و شام ہر آن اللہ کے پیارے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ المرء مع من احبا، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قبر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، میزان عمل میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، حوض کوثر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم سرکار مدینہ کی محبت عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو ذرا، سب کہہ دو ذرا آمین، بآواز بلند کہہ دو آمین۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے میری تیری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اللہ قبول فرما لے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تشریف لائیں گے ثنا خان مصطفیٰ جناب استاد عبدالغفور صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی یہ اس کا نعرہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یا رسول وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، محفل نو سجائی رکھنا، اودے آن دوے لائے، محفل نو سجائی رکھنا، اودے آن دوے لائے، ایو درجن دبیاں دا، ایو درجن دبیاں دا، جگ وچی تم پہ گئی، آیا سرور نبیاں دا، جگ وچی تم پہ گئی، آیا سرور نبیاں
نہیں آندا ادا رتبہ نہ کوئی تولے ادا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یدیزی کرے جن دے منہ وچ رب بولے کیڑا یدیزی کرے جن دے منہ وچ رب بولے کی کرنا خزینے نو کی کرنا خزینے نو سارے غمیں بھول جاندے مو کر لو مدینے نو سارے غمیں بھول جاندے مو کر لو مدینے نو کرمو توفا دے تو دار دی غلامی کرمو توفا دے تو دار دی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کرمو توفا دے تو دار دی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی وکیا جیڑا عربی دے ناتے وکیا جیڑا عربی دے ناتے میں شرن باسی او کملی دی چھانتے او جنت دبن سی خود انتظامی کرمو توفا دے تو دار دی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کرمو توفا دے تو دار دی غلامی رب پاک دینا خود ہے تسلو رب پاک دینا خود ہے تسلو فتح بیونی جگ کو ملا فتح بیونی جگ کو ملا کرسی تیرے نام رب ہم کلامی کرمو توفا دے تو دار دی غلامی شبیر دسیا یاری دولے شبیر دسیا یاری دولے بچڑے کوہائے تتابہ دی گلے حیران رہ گئے کوفی تے شامی کرمو توفا دے تو دار دی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کرمو توفا دے تو دار دی غلامی ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نشاور فرما رہے تھے ثنا خان مصطفیٰ جناب استاد عبد الغفور صاحب ہویا نور اجالا ہے ہویا نور اجالا ہے دکھیاں دے دکھ مک گئے آیا کملی والا ہے تشریف لائیں گے ثنا خان مصطفیٰ جناب اللہ دین صاحب جناب اللہ دین صاحب تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ
بآواز بلند درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے عرب شریف دے چنورگا کوئی سیب جمال نہیں ہو سکتا، میرے عرب شریف دے چنورگا کوئی سیب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شہراں دا ایڈا سوہنا خیال نہیں ہو سکتا۔ وہ دسانی تے کل کائنات کیڈا میدہ لال نہیں ہو سکدا، کیڈا میدہ لال نہیں ہو سکدا۔ او دسانی تے کائنات دے اندر کیڈا میدہ لال نہیں ہو سکدا، ناصرہ دی مثال تے ایک پاسے دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکدا، دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکدا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یارانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یارانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ہاں جی زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر
نسل کریموں کی لج پالے گھرانہ ہے. پنجابی دا کلام ایک آخری اس بعد جلد اللہ وسدیاں نال وساوے حامد ساول میں گھر آوے حامد ساول میں گھر آوے اللہ وسدیاں نال وساوے حامد ساول میں گھر آوے حامد ساول میں گھر آوے کدو سڑی ہو سی منظوری کدو ہو سی دیدار حضوری ہو کدو ہو سی دیدار حضوری ساڑھے ویڑ چ ہاں جی ساڑھے ویڑ چ ہو پیر سن پاوے اللہ وسدیاں نال وساوے اللہ وسدیاں نال وساوے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری. یا قابل شیر ذرا غور حضور ضرور کرنا تے ساڈے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی اساں لوڑ تساں دی ہر ویلے اے تساں لوڑ کی اساں وے لوڑیاں دی تیرے در تے آ کے ڈگ پیاں تے ماری ہوئی میں تھکیاں دھوڑیاں دی میرے واسطے تاجی سکندریے آقا دھوڑ تساں دے جوڑیاں دی آقا دھوڑ تساں دے جوڑیاں دی نہیں آیا وہ میرا دل بر سونا تے ایویں بولنا جھوٹیا کاواں تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے تے تینوں تاڑی مارے اڑاواں جے پکی خبرے ملن دی دیوے تے تینوں کٹ کٹ چوریاں پاواں غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سنا اللہ وسدیاں نال وساوے میرا ساول میں گھر آوے او میرا ساول میں گھر آوے کدو ساڑی ہو سی منظوری کدو ہو سی دیدار حضوری کدو ہو سی دیدار حضوری ساڑھے ویڑ چ پیر سن پاوے اللہ وسدیاں نال وساوے اللہ وسدیاں نال وساوے جناب اللہ دین صاحب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے پھول نشاور فرما رہے تھے. دل میں ہو عشق محمد تو دوزخ کیسے، کہو ذرا سبحان اللہ.
دل میں ہو عشق محمد تو دوزخ کیسے، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تو لو ٹھہرو، پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ تشریف لائیں گے ثنا خوان مصطفیٰ جناب استاد محمد سلیمان صاحب، جناب استاد محمد سلیمان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، کو برا ہوں یا رسول اللہ۔ حب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ جس محفل میں ہو ذکر مصطفیٰ، یوں سمجھنا کہ وہ محفل مدینے میں ہے، یوں سمجھنا کہ وہ محفل مدینے میں ہے۔ تمام حضرات ایک بار مل کے پڑھ کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چاہ گئے ابر کرم، ہو گئے ختم ستم، چاہ